ایک صحابی بار بار پڑھتے تھے اس سورت کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بار بار اس سورت کی تلاوت کرتے ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ مجھے تو اس سورت سے محبت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تب تو قل اللہ کی محبت تجھ کو جنت میں داخل کرے. ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ جو سورت ہے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. اخلاص کے معنی ہے عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرنا. تو چونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دلوایا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اس وجہ سے اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. اس سورت کا شان نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے میں اور آپ جانتے ہیں بت پرستی عام تھی. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر ایک کے بت الگ الگ تھے. روزی دینے والے الگ، بیماری میں شفا دینے والے الگ، مصیبتوں میں کام آنے والے الگ، کسی چیز کا اُدگھاٹن کرنا ہو تو الگ، ہر ایک الگ الگ تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کعبۃ اللہ میں ایک بت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور ہاتھ کے اندر ایسا تھیلا دیا ہوا ہے اور تھیلے میں تیر رکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ ابراہیم ہے. اور اس میں کیا ہے؟ تو کہا تیر ہے. جب وہ تیر کو باہر نکالا گیا تو کسی میں لکھا تھا امرنی ربی. رب سے مراد لات عزا منات، وہ رب سے مراد اللہ نہیں. اس میں لکھا تھا امرنی ربی، میرا رب حکم دیتا ہے یعنی یہ کام کرو. کسی میں لکھا رہتا تھا نہانی ربی، میرا رب روکتا ہے یعنی یہ کام نہ کرو. کسی میں لکھا رہتا تھا قف وانتظر، ٹھہرو انتظار کرو. یہ پجاریوں کے پاس جب جاتے تھے تو ان کا یہ فال نکالتے تھے. یہ نکالتے امرانی ربی کا تیر نکلتا تو کہتے تیرا کام سکسیس سے جا تو کر. نہانی ربی آتا تو کہتے نہیں تو جا تیرا کام نہیں ہوگا. بھائی قف وانتظر تو کبھی تو ٹھہر تھوڑا دیر انتظار کر، دوبارہ تیرا فال کھولیں گے. آج بھی اسی طرح کے ناٹک پنا جو ہے، کچھ بکاؤ پیٹ بھرو اپنے آپ کو وہ ملا کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ پیٹ بھرو لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے فال کھولتے بیٹھتے ہیں اور وہ لوگوں کی تقدیر بتاتے ہیں کہ بھائی تم ہاتھ یوں کرو اور یوں کھولو. تو کہا چاند نکلا، تمہاری انگلی ذرا برابر بھی بیچ کی لکیر ٹیڑھی نہیں ہوئی تو تمہارا تو کام سکسیس ہو جائے گا. چاند جیسے تم تو بھائی تمہارا کام ہوگا. تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا کہ تمہارا کام نہیں ہوگا. بھائی کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہو رہا ہے. آئلہ اندہ سے اللہ ہی سے ہوگا. اللہ نہیں چاہے تو ایک پتا بھی ہلتا نہیں ہے. اس صورت میں اس کی تعلیم دی جا رہی کہ اللہ سے ہوتا ہے. کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ تو ہمارے ابراہیم نے ہمیں سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط بات، ابراہیم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی کام کرو تو اس سے پہلے تم اللہ کا ذکر کرو، بسم اللہ پڑھو.
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ بتلایا، ہر کام کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی، فرمایا وضو کرنے بیٹھا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر۔ وضو کے درمیان میں دعا سکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض جگہ پر جو ہے بعض اکابر سے دعا درمیان کی ثابت ہے کہ جب تم چہرے کو دھونے لگو تو اللہ تعالیٰ سے کہو اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہم بیض وجہی، اے اللہ میرے چہرے کو روشن کر دے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن میرے چہرے کو روشن کرنا جس دن بعض چہرے چمک رہے ہوں گے اور بعض چہرے ڈامبر کی طرح سیاہ اور کالے ہوں گے، یعنی حشر کے دن اے اللہ تو میرے چہرے کو چمکا دینا۔ کہا چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھو۔ ہاتھ دھو رہے ہو تو کہاں کہو اللہ تعالیٰ سے، جب دایاں ہاتھ دھو تو کہو اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ میرے دائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال جو ہے وہ عطا فرمانا، دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا۔ جب بائیں ہاتھ کو دھو تو کہو اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی، اے اللہ میرے بائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ عطا کرنا، اس لیے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ کامیاب ہے اور جس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام ہے۔ ولا من وراء ظہری، نہ پیچھے سے مجھے عطا فرمانا۔ کہا جب تو سر پہ مسا کر تو اللہ تعالیٰ سے کہے اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذلک، اے اللہ جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن تو میرے سر کے اوپر سایہ عطا فرمانا۔ فرمایا جب تو پیر دھونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے کہے اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اے اللہ میرے قدم کو پل صراط پہ جما دینا، اے اللہ وہاں سے جہنم میں گرنے سے مجھے بچا لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا سکھلائی۔ کھانے بیٹھ رہا ہے کہا دعا پڑھ لے، کہا تو جو ہے کھا کے اٹھ رہا ہے تو دعا پڑھ لے، سو رہا ہے تو دعا پڑھ لے، اٹھا ہے تو دعا پڑھ لے، مسجد میں آ رہا ہے تو کہا تو آیا ہے تو اللہ سے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ کوئی اوپر دیکھنے کی زحمت نہیں اٹھاتا، بات کرتے آتے ہیں بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی ایک بات کرنا جو ہے میرے بھائی وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کہا آتا ہے تو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ رحمت کے دروازے تو کھول دے۔ کہا اب تو باہر جا رہا ہے مسجد سے تو دنیا ہے، دنیا تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کہا کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، روزی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم نماز سے فارغ ہو رہے ہو وابتغوا من فضل اللہ، روزی تلاش کرو، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، کسی کے بھروسے مت بیٹھو، ماما موسی خالہ چاچا بھائی بہن کسی کے بھروسے مت بیٹھو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ کہ ہاتھ پیر مارنا تیرا کام ہے اور دینا میرا کام ہے۔ بچہ روتا ہے ماں کے سینے میں اللہ دودھ اتار دیتا ہے، وہ روتا نہیں تو ماں اسے دودھ پلاتی نہیں ہے، سوچتی بچہ میرا سو رہا ہے۔ فرمایا بندے ضرورت یہ ہے کہ تو میرے سامنے تڑپنے والا بن جا، مجھ سے تو مانگنے والا بن جا۔ جب تو تکلیف میں آتا ہے تو 10 آدمیوں کو کہتا پھرتا ہے، کاش تو مصلی بچھا کے مجھ سے کہہ دے، تو اللہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں کا اللہ ولی بن جاتا ہے، اللہ نیک لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ قل هو اللہ میں فرمایا بھائی اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو بت کی پوجا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال پوچھا کیونکہ ان کے دماغ میں یہی تھا۔ جب حضور نے توحید کا اعلان کیا، اللہ کا ایک ہونا، لا الہ الا اللہ، جب یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ کہنے لگے بتاؤ اللہ سونے کا ہے، اللہ چاندی کا ہے، اللہ لوہے کا ہے، اللہ تانبے کا ہے، اللہ کس کا ہے؟ کیونکہ ان کے دل و دماغ میں تصور، معبود بولے تو اس کا کوئی حلیہ ان کے دل و دماغ میں تھا۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے ارے اللہ کا نسب کیا ہے بتاؤ، ہر انسان کا نسب ہوتا ہے،
بھائی اس کا دادا ہوتا ہے، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا سب ہوتے ہیں آدم تک، تو کہا اللہ کا نسب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورت اتاری ہے۔ یہ سورت بہت اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کی کفالت کرے گا، اللہ اس کو محتاج نہیں ہونے دے گا۔ ایک صحابی بار بار پڑھتے تھے اس سورت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بار بار اس سورت کی تلاوت کرتے ہو؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، مجھے تو اس سورت سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تب تو قل واللہ کی محبت تجھ کو جنت میں داخل کرا دے گی۔ کیا کہا؟ حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ تیرا اس سورت سے محبت کرنا تجھ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ فرماتے ہیں حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی، ان کا انتقال ہوا دور سفر میں، 800 کلومیٹر دور حضور گئے ہوئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر معاویہ ابن معاویہ لیثی کا انتقال ہوا ہے، نماز جنازہ آپ کو پڑھانی ہے۔ تو فلائٹ کا دور تو ہے نہیں، 800 کلومیٹر کیسے جانا ہے؟ فرمایا یہ کیسے ہوگا؟ کہا اللہ نے کہ اس کا انتظام ہوگا۔ زمین کے بیچ کی ساری خلاؤں کو اللہ نے حضور کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا، جنازہ سامنے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی 800 کلومیٹر دور۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر جنازہ سامنے نہ ہو تب بھی جنازہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ کوئی کہیں اور شہر میں انتقال ہوا نہیں جا سکتے تو یہاں جمع ہو کے پڑھ سکتے ہیں، یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، یہ خصوصیت یہ نبی ہے، اس لیے کہ نبی کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا تھا، نبی کو جنازہ نظر آ رہا تھا، مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، اس لیے نبی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے نہیں پڑھ سکتے۔ سوال پوچھا گیا، تحقیق کیا اللہ نے یہ انتظام ان کے لیے کیوں کیا؟ بہت سارے لوگ انتقال ہوتے ہیں، آپ تعلیم میں سنتے ہوں گے ایک صحابی کی رات کو تدفین ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح پتہ چل رہا ہے، ارے بتایا نہیں، رات کو دفنا دیا، حضور کو خبر نہیں دی، اور یہ 800 کلومیٹر دور جنازے کا انتظام۔ فرمایا ہاں ان کی عادت تھی کہ ہر نماز میں یہ قل اللہ پڑھتے تھے۔ اس کی 2 شکلیں لکھی ہے، ایک تو یہ کہ جو آخری رکعت ہوتی تھی تو قل اللہ فکس تھی ان کی، ان کو اتنی محبت تھی قل اللہ سے۔ فرمایا ایک صورت اس کی یہ تھی کہ یہ پہلے ایک صورت پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد قل اللہ پڑھتے تھے، پھر رکوع کرتے، نہیں قل اللہ ان کا پڑھنا بس انہوں نے زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ قل اللہ حضور نے فرمایا بس اس صورت کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا، اگر وہ پڑھتے ہیں تو نبی کا جنازہ نصیب ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر کیا میں اور آپ قل اللہ سے محبت رکھیں گے، تلاوت کریں گے تو اللہ رسول کی سفارش نہیں دے گا؟ قل اللہ سے محبت کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثلث قرآن ہے، 1/3 ہے، یعنی قرآن کا 3 حصہ ہے، یعنی جو آدمی ایک بار پڑھتا ہے گویا اس نے 10 پارے پڑھ لیے، جس نے 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ اس کا یہ مقام ہے اس سورت کا۔ اللہ ہم کو محبت عطا فرمائے، صبح شام اس کی تلاوت کریں گے نا بھائی؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورت اتاری اور فرمایا کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیے عربی میں ایک لفظ آتا ہے واحد، واحد بولتے ایک کو، یہاں اللہ نے واحد نہیں بولا، احد بولا۔ واحد اس کا مقابل آتا ہے 2،
احد اس کا مقابل نہیں آتا، اللہ کا کوئی مقابل مد مقابل نہیں ہے۔ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا شریک لمولا، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس جیسا ہے، نہ اس کے کوئی ٹکر کا ہے۔ اللہ تن تنہا ہے، احد جس کا کوئی جز نہ ہو، واحد جیسے بولتے ہیں ایک کرسی تو اس کے پیر ہوتے ہیں، لکڑے ہوتے ہیں، سب مل کر ایک کرسی بنتی ہے، تو کہا ایک کرسی بولا، تو اس پر احد نہیں بول سکتے، احد بولتے ہیں جس کا کوئی جز ہی نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، نہیں، اللہ ہے کما یلیق بشانہ، وہ اپنی شان ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، اللہ ہے بس، ہم اتنا جانتے اللہ ہے، وہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، اسی کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے۔ وہ کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، وہ اپنی شان ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ احد، پھر کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز سمد بولتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ سمد کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کی ساری دنیا کا ہر فرد، ہر شخص، ہر چیز محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو بولتے ہیں سمد۔ کبھی کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ نماز نہ پڑھے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ روزہ نہ رکھے، اللہ کو کوئی ضرورت، رکھیں گے اپنا فائدہ ہے، نماز پڑھیں گے اپنا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے اپنا فائدہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور فرشتے رسول پہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ جب اللہ اور رسول بھیجتے رہتے ہیں تو ہماری منہ کے کیا درود کا ضرورت ہے؟ اللہ اور ملائکہ بھیجتے رہتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون ہے، وہ فرشتے بھیجتے ہیں، اللہ کی ذات خود اللہ پر درود بھیجتی ہے۔ ہم کو پھر کہ اللہ نے صلو علیہ، تم بھی پڑھو، تو اللہ آپ پڑھتے ہیں، پھر ہمارے پڑھنے سے کیا؟ تو کہا تمہارے پڑھنے سے رسول کی شان نہیں بڑھے گی، لیکن تمہارے پڑھنے سے رسول کی سفارش تمہیں ملے گی، تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا اور رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم درود پڑھیں گے ہمارا فائدہ ہے، اس لیے رمضان میں کثرت سے درود شریف کا بھی ورد رکھیں، پڑھیں گے درود شریف کا ورد رکھیں۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ کہا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس لیے کہ اگر بیٹا کسی کا ہوتا تو باپ بھی خدا ہوتا، پھر وہی مسئلہ ہوتا شرک کا۔ اگر اللہ سونے چاندی کا ہوتا، جیسا کہ کفار پوچھ رہے تھے، تو پہلے سونا ہوتا اس کے بعد اللہ ہوتا، اور اللہ وہ ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ، سب سے پہلے اللہ، اول اللہ آخر اللہ، وہی سب کچھ ہے، ظاہر اللہ باطن اللہ۔ فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر یہ کہ اللہ کہ اس کا کوئی شریک بھی نہیں، نہ اس کا کوئی سانجھی ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس صورت سے محبت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی قرآن سے لگاؤ عطا فرمائے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار صبح و شام اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔